جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت بیان فرمائی اور پھر اس کی تفسیر فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا، انسان کے پاس اگر مال اور دولت ہو، سونا اور چاندی ہو، اور اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، جب یہ روز قیامت جائے گا، اس سونے اور چاندی کو ایک پترے کی طرح بنا دیا جائے گا، داغنے والے آلے کی طرح بنا دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں سے گرم کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد انسان کی پیشانی، انسان کے پہلو، انسان کی پیٹھ پہ لگایا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے، ہذا ما کنزتم، یہ ہے تیرا وہ سونا اور چاندی۔ ایک تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یوم حشر کی اپنی ہولناکیاں اپنی جگہ، یوم حشر حساب اور کتاب کے دن کی اپنی ہولناکیاں اپنی جگہ ہوں گی، لیکن مالدار جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، اس کے عذاب کا آغاز قبر میں بھی اسے پہنچا، حشر کے میدان میں بھی اس کی خلاصی نہیں ہوگی۔ ساری پریشانیوں سے بڑھ کر ایک اور پریشانی جو اس کے ساتھ ہوگی، وہ یہ ہوگا کہ یہ مال اور دولت کو داغا جائے گا اور بار بار اسے لگایا جائے گا، اور جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، جہنم ٹھنڈے ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن تاکیداً فرمایا اگر ٹھنڈے ہو گئے تو دوبارہ جہنم کی آگ میں گرم کر کے دوبارہ داغا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس جانور ہوں، اونٹ ہوں، بکریاں ہوں، گائے ہوں، اس کی زکوٰۃ نہ دے، فرمایا پھر یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی، بڑے بڑے اجسام کی صورت میں قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئیں گی، اور یہ ریوڑ کی شکل میں آئیں گی، اس انسان کو روتے ہوئے گزر جائیں گی، اس کا ذرہ ذرہ کر دے گی، اور یہاں سے یہ گزریں گی، یہاں سے یہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا، وہ دوبارہ آ کے اسے روندیں گی، یہ کہے گا کہ بھئی یہ اللہ معاف فرمائے، میں پہلے کم پریشانی ہے، تم کھونو، میرے پیچھے کیوں پڑ گئے، اتنے لوگ کھڑے ہیں، کسی کو نہیں روند رہے، مجھے روند رہے ہو۔ وہ اللہ انہیں زبان دیں گے اور وہ کہیں گے، ہم وہی مال تو ہیں جسے تو نے جمع کر رکھا تھا اور تو نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اس سے بھی فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 50,000 سال کے برابر ہے وہ دن، 50,000 سال تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 3 شخص دکھائے گئے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ 3 لوگ مجھے دکھائے گئے جن کو سب سے پہلے اللہ یہ فیصلہ فرمائیں گے، ان کو تو پہلے پھینکو، باقیوں کا حساب بعد میں ہوگا۔ فرمایا، سلطان جائر، ایک بادشاہ جو ظلم کرتا ہو، ظالم بادشاہ، اور دوسرا فرمایا وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہوئی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، سیدھا جہنم میں، اور تیسرا وہ شخص فقیر فخور، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی وہ تکبر کرتا تھا۔ آج یہ بھی ہم سب کرتے ہیں، کوئی ہوتا ہے نا مزدور، اچھی بات ہے، محنت مزدوری کرنی چاہیے، وہ بھی فخر کرتا ہے، میری مہارت، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں۔ فرمائے یہ 3 اشخاص پہلے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور قرآن کی آیت اللہ نے جہنمیوں کے لیے، انہی مانعین زکوٰۃ کے لیے فرمائی، جس کی تلاوت کی گئی، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں، پیارے محبوب، آپ سچے، آپ کا رب سچا، آپ کو دیا گیا قرآن سچا، ان 3 سچائیوں کا یہ فیصلہ ان لوگوں کو سنا دیجئے، والذین یکنزون الذھب، جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک، جسے اللہ دردناک کہہ رہے ہیں، جسے اللہ دردناک کہہ رہے ہیں، یوم یحمى علیہا، اور اسی سمے جہنم کی آگ پر اسے داغا جائے گا، اسے گرم کیا جائے گا، فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر اس سے داغا جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ تم نہیں دیا کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب اس کا وبال تم چکھ لو۔ اللہ سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے،
اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے آج سے تہیہ کر لیں، انہیں زکوٰۃ انشاءاللہ ادا کرنی ہے، اور جو زکوٰۃ کم دیتے ہیں ان سے بھی درگزارش ہے زکوٰۃ پوری ادا کرنے کا، پوری زکوٰۃ ادا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر یہ سارا کا سارا مال بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے چلا گیا تو اس سے بڑا آپ کے لیے اور میرے لیے خوش قسمتی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہمیں مال دے کر اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔